بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الناس الی اللہ تعالی من احسن الی عیالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روزمرہ کے معاملات میں ہمارے مختلف قسم کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارا آفس کے اندر اپنے کولیگ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ان دو تعلقات کے علاوہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ایک انسانیت کے ناطے یا ایک معاشرے کے ناطے ہمارا عام لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ عام زندگی میں ہم اس بات کی تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے اندر خوب اضافہ ہو۔ کوشش کرتا ہے ہر بندہ، یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہو، اچھے اچھے اعمال کروں، نمازوں کا اہتمام کروں، صدقات کا اہتمام کروں، اگر زکوٰۃ کا موقع ہے تو زکوٰۃ ادا کروں، حج اور عمرے کروں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھوں، سجدے کروں۔ تو ہر بندہ نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے، لیکن دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر یا بھول کر کچھ ایسے کام بھی کرتا رہتا ہے جس سے اس کے نامہ اعمال کے اندر، گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ کام ہم جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے، اور کچھ کام ہم سمجھتے نہیں کہ گناہ ہے لیکن وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک معاشرے کے اندر اچھائی، ایک اچھا معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی دوسرے شخص کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اچھا معاشرہ اسی طرح وجود میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں کتنے ہم کام ایسے ہیں جو نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیکی برباد گناہ لازم کے زمرے میں ہو کر ہمارے لیے وہ گناہ بن جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت فضیلت والا کام ہے، لیکن کسی ایسی جگہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا جہاں بہت سارے لوگ سو رہے ہوں یا دیگر لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی طرف توجہ نہ دے پا رہے ہوں، تو ایسی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو فقہاء کرام نے گناہ قرار دیا۔ حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن جہاں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، نیند خراب ہو رہی ہو، جیسے ہمارے یہاں عموماً رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اب رات کو اٹھے ہوئے ہیں، گھر والے سب سو رہے ہیں اور بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، یا کسی جگہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف میں جب تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں، دیگر اعتکاف کرنے والے سوئے ہوئے ہیں تو بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے کہ جس سے جو سونے والے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ نیکی کا کام تھا، بہت فضیلت والا کام تھا، لیکن ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی اس تلاوت سے دوسروں کو پریشان کیا، دوسروں کو تکلیف دی، ہمارا تلاوت والا کام یہ گناہ کا کام بن گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنی بڑی سنت ہے، کتنا بڑا وہ یعنی گناہوں کو جذب کرنے والا عمل، لیکن اگر یہی موقع ہو، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہے ہوں لیکن لوگوں کا ہجوم ہو، لوگوں کا رش ہو، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم حجر اسود کو بوسہ اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، لوگوں سے پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جائیں گے، جب ہی ہم حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، ورنہ ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ تو ایسے موقع پر بھی فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ ایسے موقع پر حجر اسود کو بوسہ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا تو سنت ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک سنت والے عمل کرنے کے لیے آپ ایک ناجائز اور ایک حرام کام کا ارتکاب کریں گے، درست نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ آپ دور سے استلام کر لیں حجر اسود کا، قریب جا کر بوسہ دینے کی کوشش میں لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے عیادت کرنے والے کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عیادت کا جو طریقہ ہے کہ ایک جمگٹا جاتا ہے 10-15 افراد کا، وہ وہاں مریض کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور اسے آدھا پون گھنٹہ اس کے پاس لگا دیتا ہے کہ مریض مرض کی حالت میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ دیر آرام ملے،
لیکن ہم عیادت کے چکر میں اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے مریض کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آتا ہے کہ وہ جب اپنے مرض وفات میں تھے تو لوگ ظاہر بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، تو آتے تھے چلے جاتے تھے عیادت کر کے۔ تو ایک شخص آیا اور وہ عیادت کرنے کے لیے اور ان کے پاس بیٹھا رہا، کافی دیر ہو گئی، لوگ آتے رہے، وہ مختصر ملاقات کر کے چلے جاتے، لیکن وہ شخص جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ بندہ جائے، عیادت کرنے والا جائے، تو میں اپنی ضرورت کے کاموں سے کچھ فارغ ہو جاؤں۔ وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی ضرورت کے کچھ کام کروں، ضروریات سے فارغ ہو جاؤں، لیکن وہ شخص جانے کا نام نہیں لے رہا، اور وہ اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ تم چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک تو مرض کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن یہ عیادت کرنے والوں نے بھی پریشان کر رکھا ہے، کہ عیادت کرنے والوں نے بھی پریشان، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اس جملے سے یہ بات سمجھ جائے گا اور یہ چلا جائے گا، لیکن اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس نے کیا کہا آگے کہ اگر حضرت آپ کہیں تو میں دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دوں تو تاکہ کوئی عیادت کرنے والا نہ آ سکے آپ کے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کنڈی تو لگا دو، لیکن یہ کنڈی اندر سے نہیں لگانا، باہر سے لگانا۔ یعنی اتنی بات کرنے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہا کہ حضرت مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کے یہاں سے آنے تکلیف ہو رہی ہے، وہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر سے کنڈی لگا دیتا ہوں۔ تو اب یہ عیادت کا معاملہ بھی ہمارا ایسا ہی ہے کہ عیادت بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن ہم اس عیادت کے چکر میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کسی شخص کے یہاں انتقال ہو گیا، کسی گھر میں وفات ہو گئی، تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تعزیت کے والے گھر کے اندر جانا، کسی گھر میں وفات ہو جائے، وہ لوگ اپنی الگ ایک پریشانی ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک شخص چلا جاتا ہے، اس کی ایک تکلیف الگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا کہ 3 دن تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہنا ہے، بس ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے گھر کے باہر، آئیں عیادت کریں، کچھ دعا دیں، مغفرت کی دعا دیں اور چلے جائیں۔ یہ ہوتا ہے جنازے میں شرکت کی، یا اگر ملاقات کرنی ہے اس گھر کے کسی فرد سے تو اس سے ملاقات کریں، اس سے کچھ اس کو تسلی کے کچھ الفاظ کہیں، وفات شدہ شخص کے، فوت شدہ شخص کے لیے کچھ مغفرت کے کلمات کہیں، وہ چلے جائیں، بس یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے رواج کیا ہے کہ ہر شخص آئے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، دعا کرنے کے بعد 15-20 منٹ وہاں پر بیٹھا رہے گا کہ وہ گھر کا جو فرد ہے جس کے گھر میں وفات ہوئی ہے، وہ گھر کے کام کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ بیٹھا رہے، کیونکہ ہم اس کے گھر کے اندر تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ ایک تعزیت کا ثواب اپنی جگہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن اس تعزیت کی وجہ سے ہم اس گھر کے فرد کو، جس گھر کے اندر وفات ہوئی ہے، اس گھر کو والے کو تکلیف دے رہے، پریشان کر رہے، اور 3 دن تک یہ تانتا بندہ رہتا ہے بس ایک عجیب طریقے سے۔ تو تعزیت کی جائے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مفلس شخص کون ہے، غریب نادار شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس و غریب ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے جس کے پاس کوئی متاع، مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس کوئی درم دینار روپیہ پیسہ نہ ہو، تو وہ شخص غریب ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہ جواب دیا کہ جس کے پاس کوئی درم نہ ہو، متاع، ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں، غریب شخص وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں غریب شخص وہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا ایک انبار ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، خوش ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، اس نے کسی کو زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی، گالی دی ہوگی، تو پھر وہ لوگ آئیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اٹھا کے لیتے جاتے رہیں گے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی جن لوگوں کا اس نے حق مارا ہوگا، جن لوگوں کو اس نے تکلیف دی ہوگی، ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور ایسا شخص جو ایک بہت ساری نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، وہ اپنے کندھوں پر گناہ کو بوجھ ڈال کر جہنم کی طرف جا رہا۔ یہ ہے حقیقت میں مفلس شخص۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس عمل سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر کتنے گناہوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ جو نمازوں کا خوب اہتمام کرتی ہے، صدقات کا خوب اہتمام کرتی ہے، روزوں کا خوب اہتمام کرتی ہے، لیکن وہ زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ جو نماز بہت کم پڑھتی ہے، اتنا اہتمام نہیں کرتی، یعنی فرائض وغیرہ کو تو اہتمام کرتی ہے، روزے بھی بس مناسب رکھتی ہے، صدقات بھی جو چند ٹکڑے ہیں وہ دے دیتی ہے، لیکن وہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے، صرف ایک زبان کے عمل کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے ساتھ 2 تعلقات چل رہے ہوتے ہیں۔
ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے بندوں کے ساتھ. جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرائض اور واجبات اگر کوئی شخص پورا کر دے اور دیگر کوئی کام پورا نہ کرے تو اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی چاہت سے اگر چاہیں تو معاف فرما سکتے ہیں. لیکن جو انسان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو جب تک وہ ان بندوں سے معافی نہیں مانگ لے گا, جب تک وہ اپنی کوتاہی کو پورا نہیں کر لے گا, یا کسی کی غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے, تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لے گا, اگر گھر میں گھر والوں میں سے کسی کا ناحق کوئی مال کھایا ہے, اپنی بہنوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا ہے, اور یا اپنے دیگر رشتہ داروں کو میراث میں سے جن کا حق بنتا ہے ان کو حصہ نہیں دیا ہے, تو جب تک ان کے حصہ ادا نہیں کر دے گا میراث میں سے, اس وقت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جاتا رہے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکیوں کے کام کر رہا ہوں, لیکن یہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کا ناحق ہے, جب تک وہ حق ادا نہیں کر دے گا اس کو گناہ معاف نہیں ہوگا, توبہ قبول نہیں ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے, میں تم میں سے بہترین کو بدترین سے جدا نہ کر دوں. صحابہ کرام بھی ایک مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اور یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں تم میں سے بہترین شخص کون ہے, اور یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین شخص کو بدترین شخص سے جدا نہ کر دوں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے, اور ہم میں سے بہترین شخص کو بدترین شخص سے جدا کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ بھلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں, اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ بھلائی کی توقع نہ کریں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ اور معمون نہ رہیں. تو لوگوں کو تکلیف دینا, اور ایک حدیث یہ مشہور حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان تو وہ یہ جس کے ہاتھ سے, زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون, کہ مسلمان محفوظ رہیں. تو یہاں پر جو مسلمان کے لفظ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کافر کو یا کسی ذمی شخص کو تکلیف دینا جائز ہو گیا, نہیں, بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تقریباً فرمایا, کیونکہ ہمارا جو معاملات جو اکثر ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہ ارشاد فرمایا. ورنہ یہ حکم جس طرح مسلمانوں کے لیے اسی طرح کافروں اور ذمیوں کے لیے بھی ہے کہ کسی کو ناحق تکلیف دینا, کسی کا ناحق مال کھانا, جس طرح ایک مسلمان کا ناحق مال کھانا ناجائز ہے, اس طرح ایک کافر اور ذمی کا ناحق مال کھانا بھی ناجائز ہے. اسی طرح آگے فرمایا مل لسانہ و ید, کہ زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے مسلمان محفوظ رہے. یہ بھی تقریباً ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر جو تکلیف ہماری پہنچتی ہے وہ یا تو ہمارے ہاتھوں سے پہنچتی ہے یا ہماری زبان سے پہنچتی ہے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور طرح سے اس کو تکلیف دینے, پیروں سے کسی کو کوٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, تو یہ ناجائز ہو جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کیونکہ لیکن اکثر ہماری تکلیفوں کا جو ظہور ہوتا ہے وہ زبان سے یا ہاتھوں سے ہوتا ہے, اسی وجہ سے تقریباً فرمایا. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اور حقیقی مسلمان وہی شخص رہے گا جس کے ذریعے سے, جس کے جسم سے, جس کی ذات سے ہر فرد, ہر انسان محفوظ رہے. یہ ہے حقیقی مسلمان. اور آگے حدیث میں شاہ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے, اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. فاحب الناس الی اللہ تعالی من احسن الی عیالہ, اور لوگوں میں سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کی عیال سے, اللہ رب العزت کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کرتا ہے. سب سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کسی انسانی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اپنے نامہ اعمال میں کسی کو تکلیف دے کر اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو اضافہ کرنے کے بجائے ایسے اعمال کیا جائے جس سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیں. ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی پڑی ہے کانٹے دار, تو اس نے ٹہنی اس راستے سے ہٹا دی, تو اللہ رب العزت نے اس راستے ٹہنی ہٹانے سے اللہ رب العزت نے اس شخص کی مغفرت فرما دی. اس کے اس عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو ایک انسان کی عظمت اور ایک انسان کی حرمت بہت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کعبے کی طرف نظر کی تو فرمایا کہ ما اعظمک و اعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک, کہ کعبے کی طرف, بیت اللہ کی طرف دیکھا اور عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ تیری عظمت, تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے اور تیرا احترام لوگوں کے نزدیک کتنا زیادہ ہے, لیکن
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی عظمت، ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کا احترام بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کو تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس مسلمان کا کوئی گناہ کا کام ہو گیا اس کی پردہ پوشی کریں، ہم کسی مسلمان کی عیادت کریں، ہم کسی مسلمان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی پریشانی دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بڑی پریشانی دور فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ دنیا کے اندر آسانی کا معاملہ کرے گا، آسانی پیدا کرے گا کسی کے معاملے میں، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ کریں گے۔ اور جب انسان کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور جب تک کوئی مسلمان کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو کسی کو تکلیف دینے کے بجائے کچھ ایسے اعمال کریں۔ اب ہمارے ہاں روزمرہ کے معاملات میں روٹین ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کر لینا، کسی کا موبائل رکھا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، ہمیں کوڈ معلوم ہے، برابر میں بیٹھتے ہیں، کوڈ معلوم ہے، تو اس کا موبائل کھول کے جو ہے نا وہ تکلیف دینا اس کو، یا اس کے موبائل میں چھیڑ چھاڑ کرنا، یا کسی کی کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے اور اس کی چیز اٹھا کر اس کی اجازت بغیر کھا لینا، یا کسی کی کوئی چیز رکھی ہے اس کی اٹھا کر استعمال کر لینا، تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فنی کام کر رہے ہیں، ہم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم کسی کو تکلیف دیں گے تو مزہ آئے گا، ہمیں یہ مزہ تو آئے گا، وقتی مزہ ہوگا، لیکن جو ہمارے سامان سے دوسرے ہمارے کسی برابر میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے ہم اسے خیال نہیں کر رہے۔ ہم واش روم استعمال کرتے ہیں، واش روم میں بسا اوقات کموڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کموڈ کو کس طرح استعمال کیا جائے اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب ہم جس طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں بس استعمال کر کے چلے جائیں گے کہ بعد میں جو شخص آئے گا وہ اس کی صفائی کرتا رہے گا خود ہی بیٹھ کے، پہلے وہ صفائی کرے، پھر اس کو استعمال کرے، پھر اپنے دوسرے آنے والے شخص کے لیے صفائی کر کے جائے۔ اب یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو روزمرہ کی روٹین میں لے لیتے ہیں، یار بس جس طرح استعمال ہو رہا ہے کر رہے ہیں۔ کسی کی چپل مسجد کے باہر پڑی ہے، واش روم میں جانا ہے، وہ مسجد چپل پہنی ہے، وہ واش روم میں جا کے استعمال کر لیا اس کو۔ کس کی چپل ہے؟ اب ہماری چپل اگر خدا نخواستہ مسجد سے چوری ہو گئی تو ہم کسی دوسرے کی چپل پہن کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ناحق اس کا کوئی حق مارنا، یہ ہم اس کو جتنا آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان یہ معاملہ ہے نہیں۔ تو بلا وجہ اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا اضافہ کرنے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ ہمارے نامہ اعمال جو ہمارے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے نیکیاں کمانا مشکل ہو گیا ہے، گناہ کمانا زیادہ آسان ہو گیا، تو اب ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے بجائے نیکیوں کا اضافہ ہو۔ اللہ رضا سے دعا ہے کہ اللہ رضا ہمیں، مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہماری زبان سے، ہماری ذات سے ہر شخص کو محفوظ رکھے، تکلیف سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔